على النبي تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات ان کا عنوان یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، یا اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار کے تقاضے کیا ہیں۔ سامعین محترم، میں تصوف کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن یہ موجودہ ایک پس منظر میں مجھے یہ موضوع لینا پڑا۔ اس سے مقصود نہ تو کسی کو طعن و تشنیع کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہنا ہے، صرف نفس مسئلہ کی وضاحت مقصود ہے کہ اس نازک مسئلہ میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتا ہے اسے اہل بیت اطہار یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کس احتیاط پکڑنا چاہیے۔ ہم اہل سنت نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل بیت اطہار کی تنقید کرتے ہیں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں۔ اہل سنت اس رفض اور نسب سے محفوظ ہیں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بھی خادم ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بھی خادم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول، نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس میں دو احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جب رات کے وقت وہ سمندروں میں سفر کرتے تھے یا صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو ستاروں سے اپنی درست سمت کا تعین کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ روح کسفینۃ نوح فمن رکبہا نجا، کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جیسے جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو بندہ میرے اہل بیت کا وفادار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں میل ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، اگر اہل بیت کے بارے میں دل میں میل بھی آ جائے وہ بندہ بھی ایمانی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، افراط اور تفریط سے بچنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ جن دنوں میں شبیر و یزید پہ کام کر رہا تھا اس وقت میں سوچتا تھا، دیکھیں حضرت امام حسین کربلا میں تشریف لے گئے اور اس وقت کئی صحابہ کرام زندہ تھے جو کربلا میں نہیں گئے تھے۔ اب جو بندہ صحابہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی بڑا آسان ہے، وہ کہہ دے گا جی صحابہ نے غلط کیا، اور جو حضرت امام حسین کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی بڑا آسان ہے، وہ کہہ دے گا جی امام حسین نے غلط کیا، استغفر اللہ۔ اب سنی جو ہے وہ تو دونوں کی عصمت کو مانتا ہے، اسے صحیح راستے کا تعین کرنا ہوگا۔ تو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اہل سنت کا عقیدہ اختیار کرنا، اسی میں نجات ہے، اور وہ عقیدہ قرآن و سنت کی روح کے مطابق ہے۔ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں عین ان کے مطابق ہے۔ سامعین محترم، اگرچہ ابھی مجھے ایک دوست نے میسج کیا کہ جس صاحب نے یہ کہا تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی طرف خطا کی نسبت کی تھی، ابھی مجھے ایک میسج ایک دوست نے کیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اگر رجوع کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انہیں کرنا ہی چاہیے رجوع، بہت اچھی بات ہے۔ پھر بھی یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کل کوئی اور بندہ اسی لہجے میں بولے، اور یہاں تو لوگ اپنی انفرادیت شو کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو لوگوں میں پھیل جائے۔ کوئی کسی صحابی کا ذکر تان سے کر دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے کسی فرد کا ذکر تان سے کر دیتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک مثال سے ایک وضاحت کر دوں، پھر میں نفس مسئلہ کی طرف۔ اس سے میری مراد کیا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، اور اہل اسلام کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور فضل فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں مسلمان تو ہوں لیکن میں غور کرتا ہوں کہ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ نابینا ہے، ایک 2 آنکھیں لے کے پیدا ہوا ہے، ایک بچہ ایک غریب کی کٹیا میں پیدا ہوا، بائی برتھ گداگر ہے،
جو کسی گداگر کی کٹیا میں پیدا ہوا، اور ایک بچہ جو ہے وہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، تو میں مسلمان تو ہوں لیکن اس دلیل پر میں اللہ کو عادل نہیں مانتا، تو کیا اس کی یہ بات مانی جائے گی؟ کہ اگر تو مسلمان ہے تو تجھے مسلمانوں کے مسلمات کو ماننا ہوگا۔ مسلمانوں نے جو مسلمات بنائے ہیں وہ تیری دلیلوں سے بڑھ کر انہوں نے سوچا ہے تب بنائے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، تو پھر اسے اہل سنت کے عقائد کو ماننا پڑے گا، اور اہل سنت کے عقائد اب ہم نے نہیں بنانے، یہ ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اور وہ علماء جن کی گرد راہ کو بھی آج کے مفکرین اسلام نہیں پہنچ سکتے، وہ علماء جن کی باتوں کو بڑے بڑے آج کل کے فن خوان سمجھ نہیں سکتے، وہ اپنی کتابوں میں عقائد لکھ چکے ہیں، اور عقائد کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ میں تو تعجب کرتا ہوں، وہ کبھی ایک شعر غالباً ساگر صدیقی کا ہے، اس نے کہا تھا کہ قافلے منزل مہتاب کی جانب ہیں رواں، قافلے منزل مہتاب کی جانب ہیں رواں، اور میرے رستے میں تیری زلف کے بل آتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے مختلف طاقت پہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام کا یہ نظام کیا ہے، اسلام یہ کیوں کہتا ہے، وہ الحاد کے خلاف اسلام کی صداقت ثابت کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے جید علماء ایک مسئلہ خود بھی گھمن گھیری میں پیدا کرتے ہیں، اور پھر اسی پہ بڑے بڑے پیسے بھی برباد کر دیتے ہیں، بڑی بڑی کھلی انسلٹ بھی کروا لیتے ہیں، نہ جانے ان کو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ میں عبدالعزیز پرہاروی سے بڑا عالم نہیں ہوں، میں امام نصفی سے بڑا عالم نہیں ہوں، میں امام طحاوی سے بڑا عالم نہیں ہوں۔ ہمارے علماء نے جو عقائد اہل سنت کے کتابوں میں لکھے ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے انہیں ان مسائل کو فالو کرنا ہوگا، اصولی بات ہے، ورنہ یہ اسی بندے کی طرح ہے جو کہے جی میں مسلمان تو ہوں لیکن فلاں دلیل سے میں اللہ کو عادل نہیں مانتا، فلاں دلیل سے میں اللہ تعالیٰ کو رازق نہیں مانتا، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ جس طرح وہ بات غلط ہے اس طرح یہ بات بھی غلط ہے۔ اب آ جائیں عقیدہ کیا ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیہ کریمہ کا ایک جز ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اہل بیت کی تطہیر کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب ذرا اس کا آپ پس منظر دیکھ لیں، پھر میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، 21ویں پارے کا آخری رکوع، یعنی جو 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے نا وہ 22ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ یہ اس کی آیات کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ آیت نازل کس وقت ہوئی تھی؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے دیکھا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں اور کشادگی آ گئی ہے مسلمانوں میں۔ ہم نے اس سے پہلے بڑی قناعت اور بڑے زہد کے ساتھ زندگی بسر کی،
صحابہ فرماتے ہیں نا 2 مہینے سرکار کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا. اس طرح ہم نے زندگی بسر کی. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشائش دے دی ہے، مسلمانوں کو فتوحات ہونے لگی ہیں، تو ہم بھی سرکار سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارا بھی جو خرچہ ہے وہ بڑھایا جائے. ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کر دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اپنے گھر والوں کو جس کمال کا زہد سکھانا چاہتے تھے اور جو کمال کا رجوع اللہ سکھانا چاہتے تھے، یہ مطالبہ اس کے مطابق نہیں تھا. اس وقت یہ پورا رکوع نازل ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیں، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی حالت میں رہنا ہوگا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتی. آپ نے فرمایا اپنے والدین سے مشورہ کر لو. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میں اس بات میں مشورہ کروں گی کہ میں نے رسول کے قدموں میں رہنا ہے یا میں نے دنیا لینی ہے؟ میں آپ کے قدموں میں ہی رہنا چاہتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مختلف احکامات دیے پورے رکوع میں، اور آگے جا کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تمہیں اس طریقے سے پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اس شرف میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، یہ صرف آل آبا کے بارے میں ہے. بھائی دنیا چھوڑ کے دین اختیار کریں ازواج مطہرات. جو بھی سرکار کی معیت میں رہتے ہوئے مشکلات آئیں انہیں قبول کرنے کا اعلان کریں ازواج مطہرات. تو یہ کیسے ممکن ہے جب اللہ اس سلسلے میں کچھ انعام دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو ان سے نکال دے؟ یہ کیا بات ہے؟ لاجیکلی سوچیے. اگر قرآن مجید کو ربط آیات کی روشنی میں پڑھیں ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. ان کے تمام دلائل لا تقربوا الصلاۃ کی طرح ہیں، وہ تم سکارا نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. سامعین محترم، اس تطہیر کا اولی مصداق ازواج مطہرات ہیں. اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم سنتوں کا آخر میں ٹائم دیں گے یا آپ حضرات تشریف رکھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ رکوع نازل ہوا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا اور حضرات حسنین کریمین کو اپنی عبا مبارک میں، چادر مبارک میں داخل فرمایا اور دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اب دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ازواج مطہرات خارج ہو گئی تھی، نہیں، یہ مطلب نہیں تھا. بیسیکلی یہ رکوع ہے ہی ان کے بارے میں. اور جب حضرت ام سلمہ نے کہا، وہ آپ کے پاس تھی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس میں داخل فرما لیں، آپ نے فرمایا انت علی خیر، تو پہلے ہی خیر پر ہے. یعنی یہ جو شرف ہے نا
اللہ تعالیٰ نے نبوت کے صدقے میں تمہیں پہلے ہی عطا کر دیا ہے۔ اب میں ایک اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اور شاید وہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہ سنی ہو، اور وہ بات ہے علامہ ابن کثیر کی۔ یعنی دو باتیں آپ ذہن نشی کر لیں کہ حکم تطہیر کا اولی مصداق ازواج مطہرات ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آل ابا کو اہل بیت میں شامل فرمایا، جو شرف، یہ شرف دونوں کو حاصل ہے۔ اب آ جائیں آگے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جب ایک چیز کی علت، اس کی بنیاد کہیں زیادہ پائی جائے تو فرع ہونے کے باوجود اس میں وہ حکم بدرجہ اتم ثابت ہو جاتا ہے، زیادہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، احق لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے وہ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں زیادہ قیام فرمائیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے مسجد قباء کے بارے میں، مسجد قباء کے بارے میں۔ علامہ کہتے ہیں لیکن جو بنیاد تھی نا کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، وہ بنیاد مسجد نبوی میں اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب وہ مسجد بنی تو زیادہ متقین نے اس میں حصہ لیا، اور سرکار کی توجہات کا مرکز زیادہ وہ مسجد بنی۔ فرماتے ہیں کیونکہ بنیاد، حالانکہ مسجد نبوی بعد میں بنی ہے، وہ مسجد پہلے بنی تھی، لیکن کیونکہ وہ بنیاد مسجد نبوی میں زیادہ ہے، اس لیے سرکار کے قیام کی زیادہ مستحق مسجد نبوی ہوگی مسجد قباء کی نسبت۔ جی ہاں، اب علامہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر، کہ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے ازواج مطہرات، لیکن سرکار نے اپنی آل پاک کو بھی ان میں شامل فرمایا، آل پاک کو بھی ان میں شامل فرمایا۔ فرماتے ہیں کیونکہ ازواج مطہرات کو سرکار سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، جبکہ اہل بیت اطہار کو سرکار کی صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور سرکار کا خاندانی شرف بھی حاصل ہے، اس لیے تطہیر کا مقام اہل بیت کا زیادہ ہوگا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور میں نے اسے سیدہ خیر النساء میں درج کیا ہے اس بات کو۔ اب سامعین محترم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مقام تطہیر ہے وہ آل ابا کا منفرد شان رکھتا ہے، آل ابا کی شان تطہیر کی ایک منفرد شان ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ کیا اہل بیت معصوم ہیں؟ کیا صحابہ معصوم ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ انبیاء کے علاوہ امکان خطا ممکن ہے، ان کا مطلب اہل بیت کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کرنا نہیں تھا، ان کا مطلب رافضیوں کا رد کرنا تھا جو انبیاء کرام کے علاوہ دیگر لوگوں کو معصوم مانتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کا رد کر دیا جائے اور یہ واضح کر دیا جائے کہ عصمت صرف انبیاء کی شان ہے،
اور ہم انبیاء کی شان میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں کہ یہ جملہ کہنا، اور میں آپ کی توجہ دلاؤں، ذرا جذباتیت سے نکل کے سوچنا کہ سیدہ زہرا کے بارے میں ایک بات کی گئی، ہمارے دل تڑپ اٹھے، یعنی اتنا اس پہ احتجاج ہوا اور اس قدر لوگ حد سے آگے بڑھ گئے کہ تکفیر تک چلے گئے۔ جانا بھی چاہیے، کیونکہ اہل سنت کا ہے کہ اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، ہم سرکار کی اہل بیت کے غلام ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فلاں غزوے سے بھاگ کے آئے تھے، تو وہ ان کا ادب کر رہا ہے۔ کوئی کسی صحابی کا نام لے کے کہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ اہل سنت کے عقیدے نہیں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، دوسروں سے انبیاء کے علاوہ امکان خطا ممکن ہے، لیکن اہل سنت کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غلطی پر تھا یا وہ خطا کار تھا۔ امکان کو وقوع پر مت لے جائیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ پہلے ذرا آپ 2 عبارتیں سن لیں تاکہ میرے لیے آگے بڑھنا آسان۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَكَذَلِكَ الْطَعْنُ فِيهِمْ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، یاد رہے کہ اہل بیت بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ نبوت کے بعد صحابیت کا مقام ہے نا، اہل بیت بھی صحابہ کرام ہیں، اور حضرت علی، سیدہ فاطمہ تو السابقون الاولون میں آتے ہیں۔ حضرت یہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کرنا۔ بات ہوتی رہتی ہے، نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔ علم تے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے۔ علم تے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل تے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے۔ دیکھنا یہ ہے رزلٹ کیا ہے۔ وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا، میں جب پڑھ کے آیا فزکس تو میں اپنے گاؤں میں گیا تو میں موچی کے پاس چلا گیا ویسے ملنے۔ میں نے کہا چاچا تجھے پتہ ہے کہ مکھی کی پتہ نہیں 22 یا 80 کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تجھے پتہ ہے 22 آنکھیں، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، 22 آنکھیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں چاچے نے لمبا سا سوٹا کھینچا حکے کا، کہنے لگا پتر بیٹھتی تے پھر بھی گندگی، کیا فائدہ جو گندگی سے نہ بچائیں؟ اس علم کا کیا فائدہ جو لوگوں میں اس طرح نہیں کیا جائے گا؟ اب مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت معاذ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کرتے ہوئے ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ حضرت معاذ کی شان اجاگر ہو جائے، اور حقیقت وہی ہے، ان سے جرم ہو گیا، وہ خود سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے ٹالا، لیکن جس کے دل میں اللہ کے حضور حاضری بسی ہو وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا۔ ان کو سنسار کر دیا گیا۔ پھر کسی نے ان پر تان کیا تو سرکار نے فرمایا معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر معاذ کی توبہ میری پوری امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ صحابہ کا ذکر اس طرح کیا جائے گا، تان نہیں جو سننے والا یہ سمجھے کہ دل میں عیب ہے، اس طرح ذکر نہیں کیا جائے گا صحابہ کا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ من احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ وذریاتہ
فقد برئ من النفاق، جس بندے نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت اعظام اولاد اطہار کے بارے میں قول احسن کیا، اچھی بات کی، فقد برئ من النفاق، یہ احترام اسے منافقت سے آزاد کر دے گا، منافقت سے بری کر دے گا۔ سامعین محترم، اس بات پہ غور فرمائیں کہ ذکر اس طریقے سے کیا جائے گا کہ کسی کے بارے میں تنقیص شان کا شائبہ نہ ہو، اور ہمیں اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ تم دیکھیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون نے کہا یا ابن امّا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ، کہ ان دونوں شخصیات میں سے فلاں خطا پر تھا۔ او بھائی یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، بات کو اس طرح بیان کرنا جس میں ایمان ٹپکے، فتوے لگانا تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ ہمارے اختلافات کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو غیر انسانی درجہ دے دیا۔ بات یہ نہیں ہے وہ انسان تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا آپ مجھے معاف کر دیں، دیکھو نا عظمت ہے نا جی، آپ مجھے انہوں نے معاف نہیں کیا، وہاں چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، مجھے انہیں معاف کرنا چاہیے تھا، مجھے اس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، انہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق یا اپنے گھر ملیں گے یا سرکار کے قدموں میں ملیں گے۔ وہ بھی وہاں پہنچے، جب پہنچے تو سرکار نے حضرت عمر کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صاحبی، کیا تم میرے صاحب کو میری وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہو؟ تم نے انکار کر دیا، ابو بکر نے مانا، اب مجھے بتائیے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں شخصیات میں سے فلاں خطا پر تھا؟ اور بھائی بہت سی باتیں، ہر بات کہی نہیں جاتی۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امکان خطا ممکن ہے غیر، لیکن اہل سنت کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے جس سے ذرا سا شائبہ بھی ان کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں کمی کا آتا ہو۔ اہل سنت جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم، سیدہ زہرا بطول، میں کہتا ہوں اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں دی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ نے انہیں کیا دیا ہے۔ دیکھیں بات میں طول نہیں دینا چاہتا، بات اور طرف نکل جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل پر جنت کی بشارت دے دیں، کسی عمل پر، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی بندے کا نام لے کے اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ جسے عمل پر بشارت دی گئی نا، اس کا معال یہ ہے کہ جب اس نے وہ عمل کیا تو وہ جنتی ہے،
بعد میں اس کے عمل ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بندے نے سینکڑوں سال شرک کیا پھر اس کا پڑا وہ جنتی ہے، بعد میں اس کے اعمال ہوں گے. اور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں نام لے کے کہ علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں گویا سرکار نے گارنٹی دے دی کہ یہ آخری دم تک کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا. میرے بھائی، سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. دیکھیں، جب کسی بندے کی اہمیت آپ مان لیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کی بات کا انداز بدل جاتا ہے. آپ کی بات کا انداز بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں، ایک بندے کا باپ ہے، وہ کوئی نامناسب بات کہتا ہے، اگر اس بیٹے میں کوئی بھی غیرت ہے تو وہ بات اس طرح نہیں کرے گا کہ اپنے باپ کو پر وہ حملہ آور ہو جائے. اگر باپ اور چچا لڑتے ہیں تو اچھے بھتیجے چچے کا گریبان نہیں پکڑ لیتے. جب مخاطب بدل جائے تو بات کا انداز بدل جاتا ہے. میرے بھائی، سیدہ زہرا بطول وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور پھر فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ پتہ سرکار نے یہ بات آپ نے کئی موقع پر فرمائی. ایک موقع یہ تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہم سے پوچھا مجمع میں کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں تھا. میں گھر آ گیا، میں نے آ کے حضرت فاطمہ سے یہ بات کہی کہ آج سرکار نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے. انہوں نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر یہ بات سرکار کو بیان کی. آپ نے فرمایا یہ بات فاطمہ نے بتائی ہوگی. انہوں نے فرمائی ہے تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب میں اس پہ حاشیہ آرائی نہیں کرتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کیا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کا ذکر بھی خیر سے کیا جائے گا اور اہل بیت کا ذکر بھی خیر سے کیا جائے گا. اگر ان کا کوئی اجتہادی معاملہ ہو ہمیں مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم کوئی بھی خطا پہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو غلطیوں سے محفوظ کیا ہے. سامعین محترم، اہل سنت دونوں چیزوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو دین میں ہے. دیکھیں یہ بات غلط ہے. ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بندے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اہل بیت کی وجہ سے ہی کہتے ہیں نا. نہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب تک انبیاء کی توہین نہ کرو تو اللہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی، تو کیا خیال ہے اس کی یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے نا. اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک انبیاء کا مقام اس طرح بیان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنقیص ہو جائے تو شان نبوت بیان نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہے. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو اللہ کی عظمت کو سمجھے گا وہی انبیاء کی عظمت کو سمجھے گا، اور جو انبیاء کی عظمت کو سمجھے گا وہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے گا. جو
اہل بیت کی عظمت کو سمجھے گا وہی صحابہ کی عظمت کو سمجھے گا، جو صحابہ کی عظمت کو سمجھے گا وہی اہل بیت کی عظمت کو سمجھے گا۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا مکتوبات شریف میں، ایک ہی مکتوب میں دونوں باتیں ہیں، میں آپ کو اہل سنت کا اعتدال بتانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ تھا کہ جب میں اصحال ثواب کرتا، یعنی جیسے جسے ہم ختم نہیں کہتے، ختم دلاتا، اصحال ثواب کرتا، تو میں آل ابا کو سرکار کے ساتھ شامل کرتا، یعنی اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرات حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسنین کریمین ان کو پہنچے۔ کوئی نیت میں خرابی نہیں تھی، بس ایک طریقہ تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، سرکار نے طرف پھیر لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی جو آپ نے روح زیبا پھیر لیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہے عائشہ کے گھر میں بھیج دیا کرے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں سمجھا کہ سرکار کو میری یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ازواج مطہرات کو کیوں نہیں شامل کرتا اصحال ثواب میں۔ اب جو کہتے ہیں ہم نے صحیح کہا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجدد پاک سارا کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کوئی دانش ہوتی ہے، علم سے بڑھ کر حکمت ضروری ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا اگر تم نے 2 کتابیں پڑھ دی ہیں تو انہیں اپنے تک رکھو، لوگوں کا سکون برباد نہ کرو۔ یہ مجدد پاک فرماتے ہیں، اور اسی مکتوب میں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کیا کرو، اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ مجدد پاک کے والد گرامی اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ پھر فرماتے تھے کہ بیٹا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، سکرات موت میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی بیمار ہو گئے اور ایک وقت آیا جب بندہ بالکل اس کے اہل بیت علامت و اہل سنت است، اور اہل بیت کی محبت اہل سنت کی علامت ہے، اہل سنت کی پہچان ہے۔ سامعین محترم، یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صنع لی فی اہل بیتی کافأتہ یوم القیامہ، جس بندے نے میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا قیامت کے دن میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا جی پھر کیا، میں کہتا ہوں 1400 سال گزر گئے، اس پر محدثین لکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگ اس بات کو ذرا اس پہ توجہ کرنا، سرکار نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے جو سوئے ہوئے فتنے کو بیدار کرتا ہے۔ یہ فدق کا مسئلہ کہ آج نہیں پیدا ہوا، یہ سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا تھا، اس کو اب کس نے اچھالا ہے؟ کون اسے میڈیا پر اور ٹی وی پہ لے کے آیا ہے؟ وہ جس خاتون نے اس کو اچھالا تھا سیدہ فاطمہ کی، جو توہین ہوئی ہے اس کی مجرم بھی وہ خاتون ہے، باقی تو بعد میں اس کے مجرم بنتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں مت کیجیے جس سے لوگ حدوں کو کراس کریں، اور میں حدوں کو کراس کرنے کی تائید نہیں کرتا۔ کسی نے نہیں لکھا
کہ سیدہ فاطمہ استغفر اللہ الیاذ باللہ خطا پر تھی، یہ جملہ کسی نے نہیں لکھا۔ سیدہ فاطمہ کا معاملہ نہ ابو بکر صدیق غاصب تھے نہ سیدہ فاطمہ خطا پر تھی، یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا جس کی حقیقت کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی صحیح راستے پر تھے، سیدہ فاطمہ بھی صحیح راستے پر تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا اور احسن قول میں کرنا کہ سننے والا بندہ تعظیم محسوس کرے، سننے والا بندہ سمجھے کہ یہ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور پھر میرے بھائی، ایکشن اور ریئیکشن یہ ایک قدرتی قانون ہے۔ اگر ہم اہل سنت کے اس عقیدے کو لازم پکڑیں تو نہ کوئی صحابہ کی توہین کرے گا نہ اہل بیت کی توہین کرے گا۔ خداوند قدوس ہم سب کو ایمان کی سلامتی